صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا ہو۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج تذکرہ پاک 2 مبارک ہستیوں کا ہے۔ آج 2 ایسی ممتاز ہستیوں کی ناظرین بارگاہ میں انشاءاللہ ہم مل کر ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، جن کے مبارک سینوں پر بدری صحابی ہونے کا تمغہ سجا ہوا ہے۔ وہ بدری صحابہ جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر خصوصی نظر فرمائی اور فرمایا کہ تم جو اعمال کرو میں تم کو بخشتا ہوں، یعنی میں نے تم کو بخش دیا۔ بلکہ یہ ناظرین ایسا میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کے سینوں پر نہ صرف بدری صحابہ ہونے کا تمغہ سجا ہوا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کے سینوں کے اوپر یا ان کے سر اقدس پر شہیدان احد کا بھی تاج سجا ہوا ہے۔ ناظرین، دونوں ہستیاں شہیدان احد میں بھی شامل ہیں، یعنی ایک ہستی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی بڑا ہی خوب ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت ہوتی ہے، اور یہاں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی آپ اسیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہاں ان کا شمار انصار صحابہ میں ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ شرف کیا کم ہے ناظرین کہ وہ مدینے میں اپنے گھر پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے میزبان بنے۔ یہ خاندان ناظرین بڑا ہی حسین اور بڑا ہی خوبصورت خاندان ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر فدائیوں کا خاندان ہے، یہ شیدائیوں کا خاندان ہے، یہ محبت کرنے والوں کا خاندان ہے، یہ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والوں کا خاندان ہے کہ والد گرامی حضرت ثابت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکمل طور پہ ثابت قدم نظر آئیں۔ بھائی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دفاع مصطفیٰ اور ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ثابت قدم ہیں کہ کفار سے کہتے نظر آتے ہیں کہ بلا شبہ میرا باپ، میرے اجداد، میری عزت، ہمارا سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے تمہارے خلاف ڈھال ہیں۔ پھر خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ اعزاز عطا فرمائے کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کا دفاع کرتے رہو گے، روح القدس یعنی جبرائیل امی تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ بلکہ اس موقع پہ ناظرین مجھے وہ پیار بھرے اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ
لم ترقت تو عینی. اچھا بات یہ ناظرین، دیکھنے والی نگاہ اپنے انداز سے دیکھتی ہے لیکن غلام کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے. اور کیا ہے ذرا سنیے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں. آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. اور پھر ناظرین آپ کے بیٹے یعنی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت شداد بن اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو علم میں اور حلم میں مجمع البحرین ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام کی دعا کی صورت میں شام اور بیت المقدس کی امامت نصیب ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سب سے پہلے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فدائیوں کا گھرانہ ہے؟ ذرا بنیادی تعارف، خاندانی تعارف اور جو یہ نسبتیں ہیں سرکار علیہ السلام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حضرت سیدنا اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمر بن زید منات الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی. جزاک اللہ. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام میں باعتبار فضیلت کے اسی طرح درجات ہیں جس طرح انبیاء میں ہیں. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جو بدری صحابہ کرام ہیں یہ دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر باعتبار درجے کے فوقیت رکھتے ہیں. ایسا ہی. تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بدری صحابی بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ شہید احد بھی ہیں. اللہ. اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سابقون الاولون میں بھی شمار ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ انصاری بھی ہیں. اللہ. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے انصار کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، اور تم نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا یہ قرض ہے میری امت پر. تو یہ تمام شرف اور یہ تمام سعادتیں آپ کو حاصل. بنو نجار کا بھی ذکر ساتھ ساتھ. جی میں یہی بات عرض کرنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ ایک عاشقانہ شرف یہ ہے کہ آپ کا تعلق ہی عشاق کے قبیلے سے ہے جنہیں بنو نجار کہا جاتا ہے. اور یہ وہ قبیلہ ہے چونکہ خزرج بنیادی طور پر آپ کا قبیلہ ہے تو آپ خزرجی کہلائے. اور خزرج والے یمن سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے. پھر خزرج میں دو شاخیں تھیں، ایک شاخ تھی بنو نجار اور دوسری شاخ تھی بنو حارث. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو نجار سے ہے. اور جیسے ہی لفظ بنو نجار آتا ہے تو بہتوں کے ذہنوں میں طلع البدر علینا آ رہا ہوگا. من سنیات الوداعی، یہ عشاق کا گھرانہ یا عشاق کا قبیلہ ہے جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جذبہ فدائیت رکھتے تھے. عقبہ ثانیہ جسے کلام کی معذرت، یہ سرکار علیہ السلام کا ننیال قبیلہ بھی بنتا ہے اور سرکار علیہ السلام کے دادا کا بھی ننیال بنتا ہے. یعنی نبی کریم علیہ افضل
افضل الصلاۃ و تسلیم کی غلامی بھی حاصل ہے اور باعتبار حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کا ننیال ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سرکار علیہ السلام اس قبیلے کو سب سے زیادہ فضیلت والا قبیلہ جی ہاں، چونکہ ایک آپ جانتے ہیں نا کہ ایک نسبی تعلق ہوتا ہے، جیسے ددیال کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے تو اسی طرح ننیال کی طرف رجحان ہوتا ہے، ابو کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو اسی طرح امی کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، تو وہ شرف بھی حاصل تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ بیعت عقبہ ثانیہ، جسے عقبہ کبیر بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ العقبہ بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی غلامی کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ جب ہم عشاقان کی بات کرتے ہیں اور شعراء کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوراً تبادر ذہنی جو ہوتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت کی طرف ہوتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو آپ اس اعتبار سے بھی شرف رکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کے بھائی ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یعنی حضرت شداد بن اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آگے تک۔ تو اس اعتبار سے قبیلہ خزرج ہونا، انصاری ہونا، پھر بنو نجار سے ہونا، تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں وہ خون چلا آ رہا تھا جس میں جذبہ فدائیت موجود تھا اور جس میں جذبہ عشق موجود تھا، اور پھر اس کی مثالیں یوں نظر آئی کہ آپ کی پوری سیرت طیبہ کے اندر ہر موقع پر اسلام مقدم رہا، یعنی بدر میں آئے تو بدری صحابہ کے جتنے فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے، اور پھر بدر میں آپ نے وہ مارکے اور اس انداز میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے لیے اپنی جان کو پیش کیا اور جنگ لڑی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر شہید احد رضی اللہ عنہ بنے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور وہ جو وعدہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تو اس کی تعبیر عملی بنتے ہیں، تفسیر عملی بنتے ہیں کہ مومنین میں سے وہ مرد صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہد اللہ علیہ، اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، تو اس کی تفسیر عملی بن کر آپ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ اور قبیلہ خزرج جو ہے اس کا مدینۃ المنورہ میں بڑا کردار رہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو دعوت پیش کرنا کہ آقا آپ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ اچھا، پھر یہ سرکار علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوسٹ بھی بنے؟ جی ہاں، میزبان بھی بنے، اور عقد مواخات میں پھر نبی کریم نے بھی آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جب حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما مدینۃ المنورہ آئے تو آپ میزبان تھے، یہ آپ کو شرف ملا۔ پھر نبی کریم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ عقد مواخات بھی حضرت عثمان سے کیا، اور حضرت عثمان کا آپ سے محبت اور قلبی لگاؤ کا عالم یہ تھا کہ اس محبت کی وجہ سے حضرت عثمان نے اپنا گھر بھی آپ کے گھر کے سامنے تعمیر کیا، یعنی وہ جو تعلق تھا، وہ جو محبت تھی، اسے اور زیادہ مضبوطی عطا فرمائی کہ میں اپنا جو گھر بنا رہا ہوں وہ بھی تمہارے گھر کے سامنے بنا رہا ہوں۔ تو یہ وہ تعلق اور یہ وہ قبیلہ اور یہ وہ نسبت تھی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجز کسی اور کو حاصل۔ سبحان۔ اچھا، ایک اور بات جو اس میں میں غور کر رہا تھا اور وہ بھی کیسی کمال ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 120 برس، ایک سینچری سے اوپر اللہ نے آپ کو عمر عطا کی۔ آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بھی کم و بیش جو ہے وہ 120 برس ملے، اسی طرح سے ان کے والد، اسی طرح سے ان کے والد، تو 4 نسلیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 120 برس کی عمریں عطا کی۔ یہ بھی ایک خاص برکت اس خاندان میں تھی۔ بہرحال آپ کا جو قبول اسلام اور آپ کی خدمات اور خاص طور پہ آپ کی مواقعات تھوڑا سا ذکر ہوا، ذرا یہ بتائیے کہ وہ انیشیل دور ہے، لیکن وہی بات ہے سرکار علیہ السلام پر سب کچھ فدا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہمارے ہاں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں مہاجرین اور انصار دونوں میں السابقون الاولون ہیں۔ مہاجرین میں السابقون الاولون وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ہجرت مدینہ طیبہ سے قبل بیعت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور انصار میں سے السابقون الاولون وہ ہیں کہ جو یثرب سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقبہ کے مقام پر حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اور مسجد عقبہ میں بیعت اولا، ثانیہ اور ثالثہ جمرات کے مقام پر۔ اچھا، یعنی وہ جو 3 بیعتیں ہوئی ہیں جی، اس میں پہلی، دوسری اور تیسری، تو اس موقع پر جو مسلمان ہوئے وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ عقبہ ثانی جو ہے اس میں آپ تشریف جی اس میں آپ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، تقریباً 70 افراد تھے، اور تقریباً 70 یا 73 افراد روایات کے اندر ملتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ان کا ذکر ہوا کہ السابقون السابقون، فرمایا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نعیم عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تمام شہداء احد کے بارے میں قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ جس سے قیامت تک ہمیں شہداء احد کے اس پیغام سے یہ خبر ملتی ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے رب کریم ہم دنیا میں دوبارہ تیرے نام پر شہید ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شہداء احد کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا۔ غزوہ بدر کے ایسے عظیم مجاہد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان پر نظر توجہ فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اور پھر سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اوس اور خزرج یہ 2 قبائل تھے جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اوس اور خزرج ان دونوں قبائل کے درمیان میں ایسی مواخات قائم فرمائی ہے کہ وہ پھر ہمیں قیامت تک کے لیے ایک ایسی عملی مثال ملتی ہے کہ 2 بھائی ایک جسد واحد کی طرح کس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور 73 افراد کو دوبارہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اپنے ساتھ لے کر آئے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان میں سے خزرج کے لوگوں میں سے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس بھی ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ بیعت کس بات پر کر رہے ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نبایعک، ہم یا رسول اللہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن آخر وہ کیا حکم ہے جس پر ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے جا رہے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعت فی النشاط والکسل، فرمایا کہ تم بوجھل ہو یا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چستی عطا فرمائی ہو، بہر صورت ہر حال میں تمہیں میری بات سننی ہے اور میری اطاعت کرنی ہے۔ حضرت اوس بن ثابت نے فرمایا کہ سمعنا و اطعنا، سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تم چاہے تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں ہو تمہیں اپنا مال اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ لبیک، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ وان تقولوا فی اللہ لا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، تم اللہ تبارک و تعالی کے حق کو بیان کرتے رہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہ ڈرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ وعلی ان تنصرونی فتمنعونی اذا قدمت علیکم مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم ولکم الجنہ، فرمایا جیسے تم اپنے بچوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی جانوں کا دفاع کرتے ہو تم اسی طرح میرا دفاع کرو گے اور اس کے عوض اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ تمام شرائط ہیں جس کی بنیاد پر خزرج کے لوگوں نے آ کر یثرب سے بیعت کی ہے، اور ان میں سے ایک حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 7 جس میں ظاہر ہے وراثت کا حکم نازل ہوا، اس آیت کا شان نزول جو ہے براہ راست اس کا تعلق آپ کے ساتھ، ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے چچا کے بیٹوں نے آپ کے چھوڑے ہوئے طریقے پر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہ کہتے ہوئے کہ وراثت اور طریقے کا حقدار تو وہی ہوگا کہ جو جنگ میں حصہ لے سکے یا کچھ کما کر لا سکے۔ اچھا، تو اس لیے عورتوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور چونکہ آپ کے بچے بھی چھوٹے تھے لہٰذا اس وجہ سے ان کو حصہ نہیں دیا گیا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضور علیہ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، انہوں نے یہ معاملہ ذکر کیا کہ اوس کی چچازاد بھائی جو ہیں ان کے بھتیجے جو ہیں وہ مجھے اس مال وراثت سے حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے
اس مال میں جو چھوڑ جائیں والدین یا قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو قریبی رشتہ دار یا والدین چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اس میں جب بھی اس کی تفسیر بیان کی جاتی رہے گی تو شان نزول کے طور پر حضرت اوس بن ثابت کا ذکر ضرور کیا جاتا رہے گا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کمال جو اسلوب اختیار فرمایا کہ بالکل برابری کی طرز پر، عموماً ہم وراثت کے احکام میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بالکل پیچھے کر دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے عبارت بھی بالکل ویسی ہی ذکر فرمائی جیسی مردوں کے لیے ذکر فرمائی، صرف للرجال کا لفظ ہٹا دیا اور فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بھی وہی اختیار فرمایا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فر میراث وارثہ، کہ جو شخص کسی وارث کو اس کی میراث دینے سے بھاگے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی وراثت کو منتقل کر منقطع فرما دے گا۔ لہٰذا اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ وراثت کے احکام کو اور اس کے حصوں کو بیان فرما دیا ہے، اور اس میں سب سے مقدم جو ترتیب ذکر کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے ذوی الفروض آتے ہیں، اور ذوی الفروض وہ افراد ہوتے ہیں 12 افراد کہ جن کا حصہ قرآن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہے، اور ان میں بھی 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، ان میں بھی عورتیں زیادہ ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جو ہے ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں فتوے کے لیے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر طلاق کے معاملات اور دوسرے نمبر پر یہ جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہر بھائی بھائی کا سر پھاڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کا خاص کر حصہ بیان فرما رہا ہے، اور خواتین آپ دیکھیں گے کہ بہن نے بھائی کو حصہ معاف کر دیا، جی کوئی بھائی ایسا ملے گا کہ جس نے اپنی بہن کو حصہ معاف کیا، وہ شاذ و نادر آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس میں شرعی مسئلہ یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگرچہ وارث اپنا حصہ معاف کر دے تب بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حق اللہ ہے، اور جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک یہ حق اللہ پورا نہیں ہوگا، لہٰذا یہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس میں کسی طرح کا بھی تصرف جائز نہیں ہوتا ہے کہ اگر مورث کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی جو ہے وہ چودھری بن کر قابض ہو جائے گا اور اگلے دن دکان بھی کھول لے گا اور سارے تصرفات کرنے لگے گا دیگر ورثاء کی اجازت کے بغیر۔ تو فقہا نے اسے منع فرمایا، ناجائز لکھا، اور یہ فرمایا کہ وہ نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ آیت مقدسہ آپ کی وجہ سے نازل، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے کہ کب کس آیت کو اتارنا ہے، یہ تو فیصلے ہو چکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن نفوس قدسیہ کو بطور وسیلہ مقرر فرمائے، یقینی سی بات ہے کہ یہ ان کی عظمت اور شان پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تذکرہ پاک ہے شہیدان احد کا، جن میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہوا، جو شہیدان احد میں ناظرین معمر ترین صحابی تھے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ کو دنیا حضرت عبداللہ بن عمر حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا کیا کہ آپ کو بھی اصحاب بدر میں چنا گیا، یعنی آپ کے سینے مبارک پہ بھی اصحاب بدر کا وہ جو تمغہ ہے ناظرین وہ سجا ہوا تھا، اور آپ شہیدان احد کے
عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، اور والد ہیں آپ ناظرین اس ہستی کے. اب دیکھیں کیسی کمال بات ہے، میں جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ناظرین اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ اس ہستی کے والد ہیں جن کو طویل عمری کی دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی، اور جن کے مقام و مرتبے کو 1932 میں، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ناظرین، میں پچھلی سینچری کی، پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں کہ 1932 میں بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں دجلہ کے کنارے سے قبر کی منتقلی کے موقع پر پوری دنیا نے دیکھا تھا ناظرین. یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے ناظرین، پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا ناظرین عالم دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کچھ ہی آشکار کر رہا ہو، اور آپ بھی سب کچھ پہلے ہی دیکھ رہے ہوں کہ ہونے والا کیا ہے. یعنی جب سب کچھ آشکار ہو چکا تو اللہ کے دین پر مر مٹنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی کیا شان ہے کہ میدان جہاد میں اترنے، شہادت کا جام پینے اور خلد میں جانے سے پہلے ایسے تیار ہوتے ہیں کہ غزوہ احد سے ایک رات پہلے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں، لہذا تم میرا قرض ادا کر دینا. ذرا ناظرین مقام اور مرتبہ دیکھیے، کہا ہے کہ شہادت کا جام پینے جا رہے ہیں لیکن فکر ہے اس حق کی جو ادا کرنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک ایسا کرنا، یہ میری آخری وصیت ہے کہ بہترین سلوک کرنا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ناظرین کرام، جن کو مقام و مرتبہ وہ حاصل ہوا ہو کہ شہادت کے بعد جس میں اتھر پر فرشتے ان پر یعنی اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے جگر گوشے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہو کہ سن میں تجھے بتاؤں کہ جس کسی سے اللہ نے کلام کیا، پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی، فرمایا مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں دوں گا. اب اللہ سے انہوں نے کیا مانگا اور کیا دیا، آئیے ناظرین وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ وہی شخصیات موجود ہیں. مفتی صاحب، سب سے پہلے جو بنیادی تعارف ہے آپ کا خاندانی پس منظر اور بنیادی تعارف ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جلیل القدر صحابہ کا آپ نے ذکر کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئین اور بہترین بات ہے کہ اتنے عظیم صحابہ کرام کی سیرت سے ہماری عوام آشنا ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخصیت جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی قبیلہ خزرج سے ہے، اور قبیلہ خزرج کی شاخ تھی بنو سلمہ، تو اس اعتبار سے آپ کو سلمی کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ، جسے عقبہ کبیر کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، اور بدری ہونے کا شرف بھی حاصل کیا، اور شہید احد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا. اور آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک رات پہلے آپ نے اپنی شہادت کی خبر دی، اور آپ کے بیٹے نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب ہم نے دیکھا تو احد میں سب سے پہلے آپ ہی کو شہید کیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ جب شہادت ہوتی ہے تو زخم لگتے ہیں، جسم کٹتا ہے، درد ہونا چاہیے. حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اسے تو درد ہونا چاہیے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اسے مردہ بھی نہیں کہا جاتا اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ حضرت یوسف کو ذکر کیا کہ جب ان کو عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ نہ چلا. تو جب عاشق سرکار کے نام پر جان قربان کرتا ہے تو وہ سرکار کے دیدار کی تاثیر اور لذت اتنی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جسم کٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. آپ کا تعلق بھی جو لفظ آپ نے ذکر کیا تھا بڑا خوبصورت تھا کہ جذبہ فدائیت. تو وہ جذبہ فدائیت ابتدائے اسلام سے آپ میں موجود
تھا. میں ایک مکالمہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو بیعت عقبہ ثانیہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قبیلہ خزرج کے لوگوں سے ایک مکالمہ فرمایا. آپ نے کہا تم دعوت تو دے رہے ہو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو مدینۃ المنورہ جانے کی, تمہیں پتہ ہے ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور تمہیں پتہ ہے کہ جب تم انہیں یہاں سے لے کر جاؤ گے تو پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا, ہو سکتا ہے جمع ہو کر پورا عرب تم پر حملہ کرے, تو اس وقت کہیں تم ان کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گے. اب وہاں پر مختلف جو صحابہ انصار تھے انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. میں حضرت عبداللہ کے الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا. ان کے جو جذبہ فدائیت کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ واللہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دفاع میں سب سے پہلے ہم تیروں سے لڑیں گے, اور جب تیروں سے لڑتے لڑتے ہمارے تیر ختم ہو جائیں گے تو ہم نیزوں سے لڑیں گے, اور نیزوں سے لڑتے لڑتے جب ہمارے نیزے ٹوٹ جائیں گے تو ہم تلواروں سے لڑیں گے, اور خون کے آخری قطرے تک اور اپنی آخری سانس تک ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا دفاع کرتے رہیں گے. یہ وہ جذبات تھے جن کا اظہار انہوں نے کیا, اور اس کی تفسیر عملی میدان عہد میں کر کے دکھائی کہ میں اپنا خون سرکار کے قدموں پر قربان کر رہا ہوں. اچھا جی مفتی صاحب, ذرا آپ کی شہادت اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو انعام عطا ہوئے اس پہ ذرا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ جب آپ نے عقبہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی ہے تو خزرج کے جو لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے 12 افراد کو حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر منتخب فرمایا, اور اسی لیے انہیں نقیب کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ دراصل حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 نقیب بنائے تھے. جی جی. حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے بھی 12 نقیب مقرر فرمائے جو آپ کے 12 حواری کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَخْرِجُوا مِنْهُمْ 12 نقیبہ, فرمایا کہ ان میں سے 12 لوگوں کو نقیب بنایا جائے, میرا ان کو نائب بنا دیا جائے کہ جو اپنی قوم میں میری طرف سے جا کر باقاعدہ گفتگو کیا کریں گے. یعنی 12 ساتھی سرکار کے 12 ساتھی. فرمایا کہ 9 من الخزرج, ان میں سے 9 وہ ہیں جو خزرج کے ہوں گے, اور خود حضور علیہ السلام نے نام لیا ہے. ان میں سے ایک نام لیا ہے وہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام, اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نقبا, حضور نے ان کو اپنا نقبہ فرمایا. فرمایا کہ انتم علی قومکم بما فیہم کفلا, فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف سے کفیل بنا دیے گئے ہو, اور وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَىٰ قَوْمِي, اور قیامت کے دن اور دنیا میں بھی میں اپنی قوم کا کفیل ہوں, اور تمہارے لیے میری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ہوا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 12 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو خصوصی طور پر 9 افراد کو خزرج میں سے اپنی قوم کی کفالت کے لیے حضور کی خلافت میں قبول کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی شہادت کا جو خاص واقعہ ہے غزوہ احد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو خود روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کو احد کے دن جب شہید کیا گیا ہے فجیت الیہ وقد مثل به, میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا مصلح کیا جا چکا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر چادر ڈھانکی ہوئی تھی. فجعلت ابکی, اور میں وہاں پر کھڑے ہو کر رونے لگا. میری قوم نے مجھے منع کیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو یہاں رونے سے منع نہ کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ زار و قطار رونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ, فرمایا کہ ان کے جنازے کو تم نے ابھی اٹھایا نہیں ہے کہ تمام تر فرشتوں نے ان کے جسد مبارک کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا. اچھا ان کی پھپھی وہاں پہ مطلب جو ہے جی وہ گریہ وزاری فرما رہی تھیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اس وقت دیکھا اور فرمایا کہ مالی اراک منکسرا, اے جابر کیا ہوا کہ میں تمہیں ٹوٹا ہوا شکستہ دیکھتا ہوں. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, آپ نے پیچھے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے, آپ کے اوپر قرض ہے,
اور یاد رکھیے وہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی کہ آپ نے شہادت سے قبل ایک رات قبل اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا قرض ادا کر دینا۔ سبب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو جنت میں جانے سے صرف ایک بات روک لیتی ہے اور وہ قرض ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحابی رسول ہیں لیکن عمل حضور علیہ السلام کے فرمان پر ایسا ہو رہا ہے کہ احد میں شہید ہونے سے قبل اپنے بیٹے کو قرض ادا کرنے کی وصیت فرما رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والد کے لیے پریشان ہوتے ہو، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء الحجاب، اللہ نے جس کسی سے کلام کیا ہے اب ایک پردے اور حجاب کے پیچھے سے کلام فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لیکن جب تمہارے والد سے اللہ نے کلام فرمایا تو بلا حجاب کلام فرمایا اور فرمایا کہ یا عبدی سلنی اعطک، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا؟ فرمایا کہ اے رب کریم مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، فاقتل فیک ثانیہ، میں تیرے رستے میں دوبارہ شہید کر دیا جاؤں۔ یہ حضور کی سنت کو آپ نے زندہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رستے میں شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے اللہ کے رستے میں پھر شہید کیا جائے۔ یہ وہ سنت ہے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جائے وہ واپس نہیں لوٹتا۔ تو پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ان کے جو داماد ہیں حضرت عبداللہ، جو حضرت عمر بن جموح ہیں، جو حضرت عبداللہ کی بہن کے جو شوہر تھے، ان کو اور ان کو احد کے مقام پر ایک ہی قبر کے اندر ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ کتاب الشفا، آئیے چلتے ہیں اس کی جانب۔ خاتمہ بالخیر کا وظیفہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو قومیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جی پیش کرتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رفعت ملی، حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رفعت ملی، سید کونین کی ہے قربت و صحبت ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رفعت ملی، ہیں احد کے معرکے کے وہ شہید اولی، ہیں احد کے معرکے کے وہ شہید اولی، ان کے پاکیزہ لہو سے، ان کے پاکیزہ لہو سے دین کو طاقت
طاقت ملے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رفعت ملے، ذات حق نے بالمشافہ ہے کیا ان سے کلام، ذات حق نے بالمشافہ ہے کیا ان سے کلام، ہے فضیلت خاص ان کی اعلیٰ ہے قسمت ملے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رفعت ملے، اوس بن ثابت پہ اور عبداللہ پہ ساجد سلام، اوس بن ثابت پہ اور عبداللہ پہ ساجد سلام، جن کے زخموں سے بہارے، جن کے زخموں سے بہارے خلد کو زینت ملے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کو رفعت ملے، ہے احد کے معرکے کے وہ شہید اولی، ہے احد کے معرکے کے وہ شہید اولی، ان کے پاکیزہ لہو سے دین کو طاقت ملے، کیا خوبصورت شعر ہے، ذات حق نے بالمشافہ ہے کیا ان سے کلام، ذات حق نے بالمشافہ ہے کیا ان سے کلام، ہے فضیلت خاص ان کی، ہے فضیلت خاص ان کی اعلیٰ ہے قسمت ملے، سید کونین کی ہے قربت و صحبت ملے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔